پہلے جج بیمار، آج مخالف وکیل بیمار، سزا معطلی کیس میں پھر تاخیر۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو غیر قانونی سزا کے بعد قید ہوئے آج 20 دن گزر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتیں ان کی سزا کو غیر قانونی کہہ چکی ہیں، مگر سزا معطلی میں مسلسل تاخیر کی جا رہی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ سزا معطلی کیس کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کا وکیل اچانک بیمار ہو گیا، پیش نہ ہو سکا، جس کے بعد سماعت سوموار تک ملتوی کر دی گئی۔ عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ وکیل کو پیش ہونے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت دیں، اگر نہیں آتا تو فیصلہ سنا دیں، مگر جسٹس عامر فاروق نے انکار کر دیا۔ سوموار کو ہر صورت وکیل پیش ہو، عدالت کی الیکشن کمیشن کو ہدایت۔ توشہ خانہ سزا معطلی کیس اختتام کے قریب آتے ہی عمران خان کے وکلاء کو مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کے عمل میں تیزی آ گئی۔ آج سماعت کے بعد وکلاء لفٹ میں پہنچے تو لفٹ پر اسرار طور پر اچانک بند ہو گئی اور 1 گھنٹہ وکلاء حبس اور گرمی میں لفٹ میں پھنسے رہے۔ لفٹ سے نکلنے کے بعد وکلاء نے کہا کہ یہ ہمیں عمران خان کی وکالت کرنے سے روکنے کی کوششیں ہیں، مگر ہم نہیں رکیں گے۔ تحریک انصاف کا اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ عمران خان کی جان کو جیل میں شدید خطرہ۔ چیئرمین عمران خان کی بیگم بشرا بی بی نے آج سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کروایا، جس میں بتایا کہ غیر انسانی سلوک کی وجہ سے سابق وزیر اعظم کی جیل میں صحت کمزور ہو رہی ہے، ان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور ان کا وزن بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ عدالت اس معاملے میں ایکشن لے۔ عمران خان کو انصاف کی فراہمی سے مسلسل انکار عدلیہ کے چہرے پر ایک بدنما داغ بن چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک جعلی اور بوگس مقدمے میں ناحق طریقے سے سزا کا فیصلہ سنانے میں جج دلاور کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، جس میں وہ بے نقاب ہونے کے بعد غیر ضروری التوا کے اعلانات کے ذریعے انصاف میں تاخیر کر رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو انصاف کی فراہمی سے مسلسل انکار پر سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف رؤف حسن کا رد عمل۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو آج سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے ان کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے بتایا کہ ان کو فرش پر سلایا جاتا ہے اور غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ کیس سے غیر متعلقہ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود شاہ محمود قریشی چیئرمین عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ عمران خان کی بہنوں کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی بہنوں نے ان سے ملنے کے لیے جیل حکام کو درخواست دی، مگر جیل حکام نے جواب دیا کہ اوپر سے ملاقات کروانے کا حکم نہیں، جس کے بعد آج عمران خان کی بہنوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ چیئرمین عمران خان کے سیکیورٹی سیکرٹری علی سجاد خان بازیاب۔ عمران خان کی گرفتاری والے دن پولیس نے سجاد علی خان کو بھی اغوا کر لیا تھا، جس کے بعد ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جس کے خلاف تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ آج ہائی کورٹ میں علی سجاد کو پولیس نے پیش کیا، جہاں عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ملک بھر میں بجلی کے بلوں کے خلاف عوام سراپا احتجاج۔ اٹک، رحیم یار خان، پشاور، کراچی، گجرانوالہ اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں شہری بجلی کے بل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ عوام نے بلوں کو آگ لگائی اور سوموار سے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار چینی کی قیمت 174 روپے فی کلو پر پہنچ گئی اور ساتھ ہی ڈالر بھی 301 روپے پر پہنچ گیا، جس سے مزید مہنگائی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ مہنگائی مارچ والے خود تو چلے گئے، لیکن عوام کو عذاب میں مبتلا کر گئے۔ نگران وزیر اعظم کا دورہ جڑاں پروٹوکول کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج درجنوں گاڑیوں کے ساتھ جڑاں کا دورہ کیا، جہاں ان کے پروٹوکول کے لیے سڑکیں بند کرنی پڑیں۔ پہلے سے دکھی شہریوں کو مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔